السلام علیکم، میرا نام ہے احمد رضوان۔ دوستو، حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش اپنے تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے، اور یہ سیلاب اس قدر بڑا ہے کہ اس سے بنگلہ دیش کے تقریباً 11 اضلاع متاثر ہیں۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ابھی تک درجنوں لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو شیلٹر کیا گیا اور انہیں ابھی تک محفوظ مقام تک پہنچایا جا چکا ہے۔ اس سیلاب کی سب سے بڑی وجہ بھارت کی آبی جارحیت کہا جا رہا ہے۔ جی ہاں، بھارت نے گمٹی دریا پر بنے دمبر ڈیم کے دروازے بنگلہ دیش کو بغیر بتائے کھول دیے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش اپنی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک سیلاب کا سامنا کر رہا ہے۔ دوستو، اگر ہم بنگلہ دیش کی جیوگرافی کو دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش تینوں اطراف سے بھارت سے گھرا ہوا ہے۔ بنگلہ دیش اور انڈیا تقریباً 4096 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتے ہیں، جو کہ دنیا کا 5واں بڑا زمینی بارڈر مانا جاتا ہے۔ اس طویل بارڈر کے علاوہ بنگلہ دیش کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے تقریباً 50 دریا بھارت سے نکلتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 30 دریاؤں پر بھارت چھوٹے بڑے ڈیم بنا چکا ہے۔ ان ڈیمز کی وجہ سے بھارت بنگلہ دیش کے پانی اور دریاؤں کا کئی حد تک کنٹرول بھارت حاصل کر چکا ہے۔ لہٰذا بھارت اب جب چاہے بنگلہ دیش کا پانی روک کر نہ صرف اس کا ایگریکلچر برباد کر سکتا ہے، بلکہ مونسون کے دنوں میں ڈیم کے دروازے کھول کر بنگلہ دیش کو سیلاب سے تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پانی کے کم بہاؤ کی وجہ سے بنگلہ دیش کا ڈیلٹا بھی متاثر ہو رہا ہے، اور یوں سمندر بھی بنگلہ دیش کی زمین مسلسل کھا رہا ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش میں بھارت کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس سے بنگلہ دیش میں بھارت نواز حسینہ واجد حکومت کے تختہ الٹنے کا بدلہ بھی کہہ رہے ہیں۔ صرف لوگ ہی نہیں، بنگلہ دیش کے انفارمیشن ایڈوائزر نہید اسلام نے بھی اس سیلاب کا الزام بھارت پر لگایا ہے، اور کہا ہے انڈیا نے بغیر اطلاع ڈیم کے دروازے کھول کر انتہائی غیر انسانی حرکت کی ہے۔ اس وقت بنگلہ دیش کی عوام میں شدید غم و غصہ کی وجہ سے بھارت کے سفیر نے بنگلہ دیشی وزیر اعظم پروفیسر محمد یونس سے مزید سیکیورٹی کی بھی درخواست کر دی ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے تو کچھ ایسا ہی بھارت پاکستان کے ساتھ بھی کرنا چاہتا ہے۔ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت پہلے ہی دریائے راوی، ستلج اور بیاس پر ڈیمز بنا کر ان کا رستہ روک چکا ہے، اور حالیہ دنوں میں دریائے راوی پر شاہپور ڈیم بنا کر بچا کچا پانی بھی روک چکا ہے۔ اور بات یہاں تک نہیں رکتی، بھارت ہمارے ان دریاؤں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے جو سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں ہیں، جس کی مثال کشمیر میں دریائے نیلم پر بننے والے کشن گنگا ڈیم اور بگلیار ڈیم کی ہے۔ بھارت پہلے ہی پاکستان کے حصے میں آنے والے دریائے چناب پر 14 ڈیمز بنا چکا ہے، جس سے دریائے چناب کے پانی میں کئی حد تک کمی واقع ہو رہی ہے۔ اسی طرح بھارت مقبوضہ کشمیر کے کئی ڈیمز کا پروجیکٹ بنا چکا ہے، جس سے پاکستان کی زراعت شدید متاثر ہونے کے خدشات ہیں۔ جبکہ مونسون کے دنوں میں بھارت وہی پانی جس سے سارا سال فائدہ اٹھاتا ہے پاکستان کی طرف چھوڑ دیتا ہے، جس سے ہمارے ہاں سیلاب کی صورت مزید تباہی ہوتی ہے۔ لہذا بنگلہ دیش کی تباہی کے بعد ہمیں اس چیز سے سبق سیکھنا چاہیے اور بھارت کے مذموم عزائم پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔